دوستوں، میرا نام آصف ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا جب میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی جب میں دوستوں کے ساتھ دیر رات تک باہر تھا۔ دراصل وہ ٹین ایج کا زمانہ تھا، نہ کوئی فکر تھی نہ کوئی فاقہ، بس موج مستی دوستوں کے ساتھ دن کا ایک اہم حصہ گزرتا تھا۔ کبھی ہم مووی دیکھنے چلے جاتے، کبھی ہم کھیل کود میں گزار دیتے اور کبھی گروپ کی شکل میں بیٹھ کے گپے مارتے رہتے۔ اس وقت میری عمر 19 برس تھی، جبکہ آج اس واقعے کو 13 برس گزر چکے ہیں۔ مگر آج بھی اس بات کو سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتا ہے۔ خیر، ہوا یہ کہ دوستوں کے ساتھ آج رات نائٹ کرکٹ میچ تھا۔ میچ کا مجھے بہت شوق تھا، میں عموماً کھیلتا رہتا تھا۔ ایسے کھیل گرمی کی راتوں میں رکھے جاتے ہیں، مگر ہم لوگ ایڈونچر کے چکر میں ہمیشہ الٹے کام کیا کرتے تھے۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ ایک چھوٹا میدان سا بنا ہوا تھا جہاں ہم کھیل رہے تھے۔ کچھ دوستوں کے گھر قریب تھے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میرا اور کامی، جس کا نام کامران تھا، میرا دوست تھا۔ ہم اس کو پیار سے کامی بولا کرتے تھے۔ ہم دونوں کا گھر میدان سے بائک پر بھی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ ابو اس رات شہر گئے ہوئے تھے، ورنہ میں گھر پر نہ ہوتا تو ابو شور مچا دیتے تھے کہ جلدی گھر پہ آیا کرو، اور مجھے زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہنے دیتے تھے۔ گھر دیر سے آنے پر ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ اس دن مجھے اس چیز کا تو خوف تھا نہیں، کیونکہ ابو گھر پر تھے نہیں۔ دونوں نے مفلر وغیرہ لپیٹا اور بائک پر گھر کے لیے نکل لیے۔ رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے دھند اور سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ گہرا سناٹا تھا۔ راستے میں کوئی کوئی جانور تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بہت شدید اندھیرا تھا، بس ہماری بائک کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کو نیند بھی آ رہی تھی اور تھک بھی بہت گئے تھے، اس لیے بنا بات کیے جا رہے تھے، اور ماحول کی سنسناہٹ اتنی تھی کہ ہم کوئی بات کر ہی نہ سکے۔ اتنا سرد ماحول تھا، ہوا سے جھاڑیوں اور پتوں کے ہلنے کی آوازیں تک ہمارے کانوں میں آ رہی تھی، جو کہ ایک خوف اور ایک سنسان سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کامی بائک چلا رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھا تھا۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ ہماری بائک کے پیچھے کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ راستہ کچا تھا، بھاری قدموں کی آواز واضح تھی، مگر میں نے کامی کو نہ بتایا۔ میں نے یہی سوچا کہ اس کو سنائی دے رہا ہوگا۔ بائک چلاتے گھبرا جاتا، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ خیر، وہ آواز نہ رکی۔ وہ چیز جو بھی تھی بائک کے قریب آتی جا رہی تھی، جیسے کسی طرح گھوڑوں کی آواز ہوتی، گھوڑوں کے چلنے کی آواز ہے، اس طرح کی آواز تھی۔ کامی تیز چلا۔ میں نے مصلحت کے تحت حوصلے میں رہ کر کہا، کیوں، کیا ہوا شاہد؟ میں نے کامی سے کہا کہ تیز بھگا، بائک کو تیز بھگا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بحث نہ کر۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر سامنے ہماری ہیڈ لائٹ میں ایک خاتون نظر آئی جس کا قد 10 فٹ تھا، اور وہ ہماری بائک کے بالکل سیدھ میں سامنے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے پیر میں گھنگرو تھے، جسے لگ رہا تھا کوئی بیل جا رہا ہو۔ کامی روکی نہ گاڑی، چلا چلا۔ کامی نے بائک تیز کر دی، اس عورت نما مخلوق کو اوورٹیک کر دیا تو وہ ہمارے پیچھے بہت تیزی سے بھاگنے لگی۔ بدقسمتی سے کامی گھبرا گیا تھا، یہ شاید جگہ بھاری تھی۔ ہماری بائک گر گئی، ہم دونوں وہاں سڑک پر ہی گر گئے تھے، اور کچھ چوٹیں لگنے کی وجہ سے ہم میں اٹھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اتنا ویران راستہ، عجیب سی وحشت تھی وہاں۔ میں نے کامی سے کہا، یار ہمت کر، اٹھ۔ وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہوش دلایا اور میں بائک پر بیٹھا، وہ بھی بیٹھا، اور ہم دونوں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقی کا سفر سکون سے کٹا۔ ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے آئے۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی اور نہ ہی کوئی ایسی مخلوق ہمیں نظر آئی، اور ہم گھر پہنچ گئے۔
اس رات کامی کو بھی اپنے گھر ہی روک لیا تھا۔ وہ رات ہماری بہت مشکل سے گزری۔ ابھی بھی سوچے تو وہ خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے، اور رات کو باہر جانے سے بھی گھبراتا ہوں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔